हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का रिएक्शन है वो एक बयान पर है, जो कि डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का यह बयान है। वीडियो का टाइटल है अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लो और अपने आईफोन पर खुश ना हो। तो हमें किस तरह अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस बयान में इन्होंने हमें सारा कुछ बताया है और आईफोन के बारे में इन्होंने कुछ बोला है। तो आइए सुनते हैं इस बयान को, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी चेक कर लें और वीडियो करते हैं शुरू। ये अल्लाह है, तेरा अल्लाह है वो, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, नहीं साफ कह या अल्लाह हो गई। मैं कीते ने माल कोई ये नहीं, कोई वो, मैं साफ आ मालक होए नहीं, मैं कीते ने शैतान दे आखे लगा वा, लेकिन मालक जे तू ना बख्शिया तो शैतान राजी हो जाएगा, मैनू माफी दे। हाँ, बस इतना काम करना है। कोई नहीं कि जी मैंने वो नहीं किया, मैं मुझसे करो ना ना, एक एक मानना है। आज अर्ज की अल्लाह के अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब? फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक के सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, किसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो। असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक के सजदा है। लेकिन को माफी मांगे तो सही नहीं, माफी मांगने वाला कोई, सब तो इसी वहम में मुब्तला है कि मुझसे बड़ा हाजी सनाउल्लाह ही कोई नहीं है, मैं तो नेक ही बड़ा हूँ। कितने नेक मियाँ चुप्पी कर रहा है, पर्दे पाए नहीं उन्हें, उन्हें पर्दे खोल छड़े तो सुलेमान मिसबाही किसी ने मुंह विखाने जोगा न रहे। हाँ, एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे, याद है ना सारा कुछ ही। एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला। एक वो सारे देख रहे हैं। मियाँ साहब ने 10 नहीं कहा, 50 नहीं कहा, 100 नहीं कहा, 150 नहीं कहा कि भाई तूने गुनाह, फरमाते एक गुनाह जे माँ पे हो वेखे। बंदे को बड़ी मोहब्बत है ना अपने माँ बाप से, या अभी को माँ का कलाम पढ़े सबकी अखियां ठुप 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 करके रोने लग पड़ेंगे। इधर अल्लाह का जिन्ना मर्दी ना लो, अखा ही नहीं रोंदी किसी दी। हम इतना दूर जा चुके हैं अपने अल्लाह से, इधर हम इतना दूर जा चुके हैं नबी अलैहिस्सलाम से। ये नहीं कहा कि 100 गुना, ये नहीं कहा कि 1000 गुना, ये नहीं कहा कि 1,00,000 गुना अगर तेरी माँ तेरे देखे तो फिर फरमाया नहीं, एक गुना जे माँ पे हो वेखे। मियाँ हाजी सनाउल्लाह, एक गुनाह जे माँ पे हो वेखे देवे देश निकाला। 1,00,000 गुना पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। बस हजरत जी मैं आपसे कोई नहीं ये करना वो करना, बस इतना काम करना हजरत जी, झूठ से काम ना लेना, मान जाना, एक एक मान जाना, ये भी किया ये भी किया ये भी किया, हो गया हो गया हो गया, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसे गल ऐसे ना बननी है हजरत जी। मैंने कहा ना जब पहली बार अल्लाह पाक ने उम्र की सादत अता की है हजरत जी, कोई आए तो सही हजरत जी, कोई आके कोई बैठे तो सही आके हजरत जी। मैं पहली बार जब गया सुन रखा था भाई जैसे ही बैतुल्ला शरीफ पे नज़र पड़ती है बड़ा रोना आता है, तो अल्लाह ने वैसे बड़ा नरम दिल अता किया, बड़ी जल्दी रोना आ जाता है। लेकिन हजरत जी कोई नहीं रोना आया, मैं बड़ा घबराया। पहली बार थी 2017 मैंने हजरत जी जो है ना, फिर आया, फिर कोई नहीं रोना आया, फिर आया, फिर कोई नहीं रोना आया, फिर आया, फिर कोई नहीं रोना आया, फिर आया। मैं हजरत जी बैतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द ना चक्कर काट रहा था, बड़ा मायूस, सर झुका हुआ, यार पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि दिल से नरमी छिन गई। भाई रोना भी तो तौफीक इलाही से आता है ना, ये भी तो अल्लाह के फजल से आता है। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि यहाँ आके भी रोना नहीं आ रहा? अब अगर यहाँ नहीं रोना आएगा तो कहाँ रोना आएगा जाके? ये तो रब का घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हर वक्त 120 तजलियां जहां गिरती हैं, जहां मकाम इब्राहिम है, जहां सफा है, जहां मरवा है, अगर यहां भी नहीं रोना आएगा तो कहाँ रोना आएगा? मैंने बहरहाल तीसरा या चौथा चक्कर था, उसको पूरा करके ना हजर अस्वद का मैंने इस्तलाम किया और अपने हाथों को चूमा और अगले चक्कर के लिए निकल। मेरे साथ एक और बंदा था, अच्छा खासा कद दावर आदमी ने, इधर मुझसे उसका ऊपर कद था, उसने भी मेरे साथ हजर अस्वद का इस्तलाम किया और उसकी बात नहीं हजरत जी मुझे रुला दी है। हजरत जी वो चक्कर शुरू करने से पहले ना वो आसमां की तरफ मुंह करके पता क्या कहता है अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करता है रब्बे करीम
آ تے میں گیا ہوں رب کریم، آ تے میں گیا ہوں، لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں ہے۔ اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت، اوئے ہوئے حضرت جی وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہوا کام۔ حضرت یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہہ یا اللہ ہو گئی، میں کیتے نے مالک کوئی یہ نہیں، کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئے نہیں، میں کیتے نے شیطان دے آنکھیں لگا ہوا، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے ہاں بس اتنا کام کرنا ہے۔ کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا، میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے، آج ایک ایک حضرت ہوا پہلی تاکرات حضرت جی، ہاں جی پہلی ایک ایک حضرت جی، ایک ایک حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، بارش ہی بند ہو گئی، بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے، مٹھی مٹھی وکری بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں، اپنی اپنی دنیا میں، دنیا داری میں، بیوی میں، بچوں میں، مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں، بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ حضرت، وکری بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی، میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے، ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی، میں اور میری امی جی گھر میں تھے، ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں، لینٹر ٹپک پڑا، مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزان آکھ۔ میں نے خود حضرت جی اتنی اتنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے، تو گئی ہیں حضرت جی بارشیں، وجہ ہمارے گناہ، وجہ ہماری نافرمانی، وجہ ہماری معصیت کی نحوست حضرت، آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں، یہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا کرم ہے حضرت جی، پھر ہو جاتی ہیں، یہ تو پہلے توبہ 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 بند ہی ہو جایا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا۔ لکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا تھا، اے کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم، یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئے جنہوں 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے، اتنے کنے کنے حضرت جی، اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں 40 50 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے جھکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے، ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں۔ اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی حضرت، وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں، کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں۔
مال بڑا ہے, بڑھ رہا ہے دن ب دن, اولاد بڑی ہے, بڑھ رہی ہے دن ب دن, تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے, جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا, ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا, گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا, اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم, اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے, بڑھ رہا ہے, اولاد بڑی ہے, بڑھ رہی ہے, مویشی بڑے ہیں, زمینیں بڑی ہیں, کھیتی باڑی بڑی ہے, بڑھ رہا ہے میرا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم, میرے جو عذاب کے انداز ہیں, میری جو عذاب کی صورتیں ہیں, ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا. عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں. اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو, اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو, برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو, اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے. اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا. یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں, یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں, لیکن کچھ نہیں پتا. توفیق سجدہ, اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے, میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے, میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے. نہ دھوکے میں آنا, جس سے وہ راضی ہوتا ہے, جس سے وہ خوش ہوتا ہے, اسے توفیق سجدہ دیتا ہے. لیکن کیا ہے, ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں. دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی, مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی. فرمایا 40 سال گزر گئے, اسے کہ باہر آئے, سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے. اب اس کو پتہ ہے, باقی کسی کو نہیں پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے, فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں, تنہائیاں پاک نہیں, باہر آؤ, آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو. اب وہ کیا اس کو پتہ ہے, سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتا کوئی. اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے. اور عرض کیا کرتا ہے, رب کریم 40 سال گزر گئے, جیسے گزارے سو گزارے, راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں. وہ میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھول رہے ہیں؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا, لیکن تو نے نہیں کھولے ہے, پردہ ہی رکھا. لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, بندہ بڑا ٹھیک ہے. ہاں حضرت جی کھولن تے آئے تے توبہ توبہ توبہ, ڈر لگتا میاں, کھولن تے آئے تے پلیاں دے کھول چڑے دے. اور پتر گل تن مسل دساں, گل صرف ہے جی پردہ ہی پائے سو, باقی گل کوئی نہیں جی ہے, پردہ ہی پائے. میرے کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو اوکھی پوچھ بیٹھا ہے, لیکن پھر سن جو پوچھی لئی ہے. فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد, جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے, باقی چپ ہی چنگی ہے میاں. پتر پردہ ہی پائے, باقی مینوں بھی اپنا پتہ ہے, تانوں بھی اپنا پتہ ہے, سارے ہی اپنا اپنا پتہ ہے. صرف ہے کہ پردے پائے. صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے, اب بھی آتا ہے, اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا. اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں کتے میرے کھول نہ چھڑے حضرت جی, میں دی گرفت کرا میری اتھوں نہ ہو جائے حضرت, میں چپ کر جاتا ہوں حضرت. کوئی آئندہ نہ کری. پردے پائے جی انہیں, جو پھر پردے کھول دینا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوں جی حضرت جی. پاویں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاویں جڑا مرضی ہوئے. عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے, تو نے پردے ڈالے رکھے,
अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक, मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना एनी की गल होंगी, मान जाओ बदर जी। कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो हजरत जी, बंदा थले बह जाए ना, माफी भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा हजरत, वो भी छड़दा कि यार बंदा थले डिग पिया, भाई इन्नी जी गल है हजरत, इन्नी जी गल, जापो थले, या अल्लाह माफी दे, अगू नहीं करांगा। और माफी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछलियां दी माफी ते अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी है, हो गया वो फिर माफ कर देगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।